بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج مکمل ویڈیو آپ دیکھ کر جائیں تاکہ آپ احباب کو فائدہ ہو۔ 4 نقوش کے اوپر سورۃ فاتحہ کو مشتمل کیا گیا ہے، جو کہ آچھی بادی آبی خاکی ہیں، یعنی کہ آپ کیا ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کے نام کے عدد اور لفظ جو ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں۔ آپ جب بھی کبھی نقش لکھیں گے تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ آپ کی اسکرین کے سامنے آچھی نقش سورۃ فاتحہ کا پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ جو آچھی نام کے پہلے حروف ہیں ان کے اوپر یہ نقش کام کرے گا، خواہ ان کو آپ نے بیمار کرنا ہے یا کامیابی دینی ہے، بندش لگانی ہے یا پھر ان کو ناکامیوں کی طرف دھکیلنا ہے، یا ان کی بیماریاں ختم کرنی ہے یا بیماریاں لگانی ہیں، یا ان کی شادی کروانی ہے یا شادی رکوانی ہے، یا آپ نے ان کے اوپر جادو جنات تویزات کا اثر ختم کروانا ہے یا ان کے اوپر چڑھانا ہے یعنی کہ لگانا ہے۔ اب ان ساری صورتحال جو شخص علی مدہ الف خا حمزہ طا میم فے شین زال سے پڑھتے ہیں نام، یہ سارے نام آچھی ہیں، یہ لوگ آچھی ہیں، مرد خواتین۔ اب ان کے اوپر ان سے کام لیں گے یا ان کو ماریں گے یا ان کو نیچا دکھائیں گے یا ان کو اوپر سولی پہ چڑھائیں گے یا ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہو تو آپ یہ نقش استعمال کریں گے۔ نقش کے 9 خانے بنیں گے سورۃ فاتحہ کے آچھی چال کا نقش اور آچھی لفظ آپ کے اسکرین کے سامنے۔ سب سے پہلے چھوٹا عدد لکھا جائے گا 3373 جو وائٹ خانے میں لکھا ہوا ہے، اوپر والے درمیان والے خانے میں وائٹ والے خانے میں چھوٹا عدد لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے، پھر اس سے بڑا عدد، پھر اس سے بڑا عدد، پھر اس سے بڑا عدد آپ نے لکھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے نقش پر کر لینا ہے۔ نقش پر کرنے کے بعد اس شخص کا نام، یا آپ آچھی ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں وہ پورا نہیں ہو رہا، تو آپ اس نقش کا سورۃ فاتحہ کا سہارا لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ 100% اس شخص کے اوپر کام کرے گا۔ ناموں کے حساب سے آج نقش لگائے جا رہے ہیں، شاید پھر دوبارہ کبھی یہ ویڈیو لگے، کیوں کہ یہ جو ناموں کے حساب سے نقش ہوتے ہیں یہ 100% کام کرتے ہیں۔ آپ آچھی ہیں تو آچھی نقش ہی آپ کے اوپر کام کرے گا۔ آپ چاہتے ہیں میرے کاروبار میں اضافہ ہو تو آپ اس آچھی نقش کو لکھ کر اس کے پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ محترمہ کا نام لکھ کر اس کے اوپر خوشبو لگا کے اپنے پرس میں، بازو میں یا گلے میں باندھ لیں گے۔ جس نیت سے آپ باندھیں گے، جو مقصد آپ کا نقش کے پیچھے لکھا جائے گا، میرے کاروبار میں اضافہ ہو یا میری شادی ہو یا فلاں لڑکی ہے اس کا نام آچھی سے پڑھ رہے، اس کے اوپر جب یہ آپ نقش لکھیں گے، آپ بے شک آبی بادی خاکی جو بھی ہوں، وہ لڑکی آچھی ہے تو یہ آچھی حروف جو لکھے ہوئے ہیں ان میں سے جو بھی فے شین میم تو یہ جو بھی لڑکی کا نام ہے الف سے حمزہ سے ہا سے، اس کے اوپر آپ یہ نقش لکھیں گے تو وہ آپ کے قابو میں رہے گی، اور اس نقش کو پھر آپ کے قریب کہیں دفن بھی کر سکتے ہیں یا پھر اپنے بازو پہ باندھ سکتے ہیں۔ اب یہ نقش بادی سورۃ فاتحہ کا بادی نقش، بادی حروف کون سے ہیں؟ بے پے واؤ یہ بڑی یہ نون صاد تے ٹے ضاد۔ اب یہ دیکھیں ٹے لفظ آپ کو سننے میں پہلی بار آیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کسی اس شخص کی ویڈیو دیکھیں جو کہ خود عامل ہو اور عامل کامل ہو، عامل بھی ہو ساتھ میں کامل بھی ہو، جو آپ کو اچھی راہ دکھائے۔ ہرگز ایسا نہیں کہ وہ اپنے یوٹیوب چینل کو مونیٹائز کرانے کے لیے آپ ساتھ ویڈیو شیئر کر رہے، آپ کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا، بس لکیر کے فقیر ہیں، جو چیز دکھا دی گئی بس اس پہ چل پڑے۔ اب جو یہ عدد، یہ نام کے پہلے حروف جن شخصوں میں موجود ہیں، مرد خواتین میں، بچے بوڑھوں میں، تو ان کے اوپر یہ بادی نقش کام کرے گا۔ بادی نقش کو لکھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا، بائیں جانب درمیان والے خانے سے شروع ہوگا، یہ چھوٹا عدد ہے، پھر اس سے بڑا عدد آپ نے لکھنا ہے، جس خانے میں بڑا عدد لکھا ہے، پھر جس خانے میں بڑا عدد ہے اس خانے میں بڑا عدد لکھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے نام، اپنی والدہ کا نام، اپنا نام لکھنا ہے۔ اگر کسی بندے کے اوپر آپ یہ نقش لکھ رہے ہیں محبت کا یا بندش کا کسی طریقے سے بھی، اس کو عروج پہ کرنا ہے یا زوال اس پہ لانا ہے، تو اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، والدہ کا نام آپ کو نہیں پتہ، اس شخص کا نام پتہ ہونا چاہیے، والدہ کا نام نہیں پتہ تو مائی حوالہ اسلام آپ نے لکھ دینا ہے، یہ بھی کام چل جائے گا۔ اور پیچھے لکھ دینا ہے مقصد لکھنے کے بعد آچھی نقش تھا وہ آگ کے قریب رکھنا ہے، اور ایک نقش آپ نے اپنے بازو پہ باندھ دیتے ہیں۔ 2 نقش آپ نے لکھ لیے، بادی نقش ہے، 2 نقش آپ نے پر کر لیے، ایک اپنے بازو پہ باندھ لیا۔ کسی کے خلاف لکھنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے،
ہوا میں لٹکا دینا ہے، کسی درخت کے ساتھ باندھ دینا ہے۔ اگر اپنے اوپر لکھنا ہے، یعنی میرے کاروبار میں اضافہ ہو، یا میں تعلیم زیادہ حاصل کروں، یا یہ میرا کام اس طرح ہو جائے، یعنی اپنے ایک اوپر پہ لکھنا ہے، پھر آپ نے دو لکھ لکھنے، ایک اپنے پاس رکھنا ہے، ایک اپنے کسی پھلدار درخت کے ساتھ یا کسی جگہ آپ نے لگا دینا ہے۔ یہ آپ کا بادی نقش ہو گیا۔ آپ چلتے ہیں آبی نقش کی طرف۔ آبی نقش سے کیا مراد ہے؟ آبی سے مراد پانی، جیم چیڑے سے کاف گاف سین کیاف سا اور زوئے، یہ یعنی کہ نقش بن جاتا ہے آبی نقش۔ آبی کا مطلب ہے پانی۔ آپ دیکھیں دائیں جانب درمیان والے خانے سے 3373 کا نقش شروع ہو رہا ہے۔ یہ آپ لکھیں گے دو نقش، اگر اپنے اوپر لکھ رہے ہیں دو نقش لکھیں، کسی کے اوپر لکھیں گے تو آپ ایک ہی نقش لکھیں گے۔ جب ایک نقش آپ لکھیں گے کسی کے اوپر، ایک اپنے اوپر کریں گے تو دو لکھیں گے۔ ایک نقش آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، ایک آپ نے پانی میں ڈپ کر دینا ہے۔ پانی میں ڈپ کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا، بہتا پانی ہو پتھر کے ساتھ باندھ کے بیچ میں چھوڑ دیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے، بوتل میں پانی ڈالیں، پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر نقش ڈال دینا ہے، سادہ اس طرح لکھا۔ نقش کے پیچھے نام اور کام ضرور لکھنا ہے۔ خوشبو لگا پانی کے اندر ڈال کے ہی گھر میں سیو کر دیں۔ کسی کے اوپر لکھنا ہے تو ایک نقش پانی کے اندر رکھیں گے، اپنے اوپر اگر لکھنا ہے تو دو نقش آپ لکھیں گے، ایک اپنے پاس رکھیں گے اور ایک پانی میں ڈال کے اپنے گھر میں کہیں آپ بیٹھ کے نیچے رکھ لیں گے۔ یہ ہو گیا آبی نقش۔ آبی نقش کی چال ڈھال آپ کو پتہ چل گئی ہے، کن کے اوپر آبی نقش کام کرتے ہیں۔ وہ عدد آپ کے اسکرین کے سامنے ہیں، اعداد سارے لفظوں کے پہلے جو لفظ ہیں، آپ کے نام کے جو پہلا لفظ ہے اس حساب سے آپ نے نقش پر کرنا۔ جب بھی آپ کسی حساب سے پہلا نقش پر کریں گے تو وہ کامیابی کی طرف جائے گا، نہ کہ ناکامی کی طرف جائے گا۔ کیوں کہ آپ ٹھیک طریقے سے نقش لکھ رہے ہیں، اس لیے وہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ آپ جب بھی کبھی نقش دیکھتے ہیں تو کوشش یہ کیا کریں، پہلے اس کے عدد دیکھیں، عدد کتنے ہیں، پھر آپ کیا ہیں، آپ آتشی ہیں، بادی ہیں، آپی ہیں، آپ نے کون سا نقش لکھنا ہے اس حساب سے آپ اس نقش کو تحریر کیا کریں۔ آپ خاکی ہوتے ہیں تو بادی نقش لکھ رہے ہوتے ہیں، بادی ہیں تو آبی نقش لکھ رہے ہیں، بادی ہیں تو خاکی نقش لکھ رہے ہیں، الٹا پلٹا کر رہے ہوتے ہیں آپ۔ نہیں، الٹا پلٹا ہرگز نہ کریں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا نقش کس کے اوپر لکھنا ہے۔ یہاں کے آپ جاتا ہے خاکی نقش، خاک کا مطلب ہے مٹی، مٹی والے جو بندے ہیں وہ یہ ہیں، دال ڈال لام عین رے خے اور غائن۔ جن بندوں کے بہن بھائیوں کے نام ان حروف سے بنتے ہیں وہ خاکی ہیں۔ اگر ایک لڑکی ہے وہ لام سے اس کا نام بن رہا ہے، جو لڑکا ہے اس کا نام میم سے نون سے کسی حروف سے بن رہا ہے، مگر اب ہم نے لڑکی کو قابو کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، خاکی نقش اس کے اوپر، کیونکہ وہ لام میں آ رہی ہے، خے میں یا غین میں، رے میں آ رہی ہے، دال میں آ رہی ہے، ہم اس کے وہ خاکی نقش لکھیں گے۔ خاکی نقش لکھیں گے، یہ نقش 3 دن میں اس لڑکی کو کھینچ کے آپ کے پاس لے آئے گا، کیونکہ آپ نے ٹھیک طریقے سے نقش لکھا ہے۔ آپ نیچے والے لائن میں درمیان والے خانے میں یہ خاکی نقش شروع ہو رہے۔ اب دیکھیں نقش چاروں ایک ہی ہیں، سورۃ فاتحہ مبارکہ کے الحمد شریف کے چاروں نقش ہیں، مگر ان چاروں کی چال جو ہے نا وہ آتشی، آبی، بادی، خاکی ہے۔ اب جو شخص جس خانے میں پہلا عدد شروع ہو رہا ہے، نام کا پہلا عدد، وہ اسی شخص پہ وہ کام کرے گا۔ خود کے لکھیں گے تو 2 نقش لکھیں گے، کسی کے لیے لکھیں گے تو وہ 1 نقش لکھیں گے۔ ابھی کسی کے لیے ہم لڑکی کو شادی کرنے کے لیے یا اس کو محبوب بنانے کے لیے لکھ رہے ہیں تو ہم خاکی مٹی والی، اگر وہ لائن میں لام عین ریخے و غین دال میں اگر وہ لڑکی آ رہی ہے اس ناموں میں سے پہلا نام اس کے پڑھ رہے ہیں، ہم خاکی نقش لکھیں۔ لکھنے کے بعد ہم 1 نقش لکھیں گے، پھر پیچھے لڑکی کا نام، اس کی ماں کا نام لکھیں گے، درمیان میں لکھیں گے شادی ہو یا دوستی ہو، نیچے اپنا نام اپنی والدہ کا نام لکھ کے خوشبو لگا کے بنوا کے چمڑے میں اس کو ہم زمین میں دفن کر دیں گے۔ 3 دن کے اندر یہ موکل اس کو زمین آسمان سے کھینچ کے آپ کے پاس لائے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے لکھی ترتیب سے ہے، دیکھا ہے ترتیب سے، اس کی ترتیب آپ کو سمجھ آ گئی نقشوں کی۔ آتشی بندوں کے اوپر جن کا نام پہلے آتشی حروف سے پڑتا ہے وہ آتشی نقش اس کے اوپر لکھیں گے۔ بادی لفظ ہیں تو بادی نقش لکھیں گے، خاکی آبی نقش ہے تو آبی نقش لکھیں، خاکی نقش ہے تو خاکی نقش لکھیں گے۔ یہ سورۃ فاتحہ کے ایسے راز ہیں کہ شاید ہی پہلے کبھی کسی جگہ آپ نے یہ سنی ہو یا سمجھنے کی کوشش کی گئی ہو۔ میرے بہن بھائیو، اگر آپ نے چاہا کہ ہم ان نقشوں سے موکل کی حاضری کریں، آپ آتشی ہیں تو آتشی نقش کو لکھ کر ایک بار لکھ کر اپنے پاس رکھ کے سورۃ فاتحہ کے کل عدد جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 10,145۔
اب 10,000 پہ 145 کو جب ہم نے 41 دن میں تقسیم کیا تو بن جاتے ہیں 247 مرتبہ۔ آپ نے ہر روز سورۃ فاتحہ کو 247 مرتبہ 41 دن تک پڑھنا ہے۔ رب کے حکم سے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ موکل حاضر نہ ہو۔ یہاں پہ آج ہرگز یہ بات نہیں ہوگی نہ حاضر ہوا تو کیا ہوگا، یہاں پہ نہ حاضری والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں کہ آپ حاکی ہیں، حاکی نقش لکھا تھا، آپ آبی ہیں تو آبی آپ کو چال پتہ چل گئی ہے، آپ بادی ہیں تو بادی چال پتہ چل گئی ہے، آپ آچھی ہیں تو آچھی چال آپ کو پتہ چل گئی ہے۔ اب جب چالیں پتہ چل گئی ہیں، آپ کو لفظ پتہ چل گئی، میرے لفظ حاکی میں ہے یا بادی میں، آچھی میں، آبی میں، آپ نے وہ نقش بھی لکھ لیا۔ اب 247 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو آپ نے 41 روز تک پڑھنا ہے، اور ہر جمعرات والے دن 1.25 کلو بڑا گوشت جمعرات سے پہلے عصر مغرب سے پہلے لے آئیں، اس کے اوپر آپ دم کر کے سورۃ فاتحہ کو 24 مرتبہ دم کر کے وہ آپ نے کسی ویرانے میں مغرب سے پہلے جا کے پھینک دینا، یا مغرب کے بعد بھی عشاء سے پہلے آپ نے پھینک دینا ہے۔ عشاء کے بعد کا یہ عمل شروع کرنے ہیں آپ نے 247 مرتبہ ہر روز 41 دن سورۃ فاتحہ کا عمل۔ موکل 100% حاضر ہوگا، نہ والی بات نہیں، 101% موکل حاضر ہوگا۔ آپ نے رات کو عشاء کے بعد بیٹھ جانا ہے، وضو بنا لینا ہے، جہاں نماز بچھا لینی ہے، 1 دفعہ تو کرسی شریف، 4 دفعہ 4 کل شریف پڑھنے کے بعد اپنے پر دم کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو 247 مرتبہ آپ نے ہر روز 41 دفعہ پڑھنا ہے، 41 دن تک پڑھنا ہے۔ جیسے آپ کے 41 دن پورے ہوں گے، 37 دن ہوں گے، 38 دن ہوں گے، 39 دن ہوں گے، تو 3 چیزیں آپ میں رونما ہوں گی۔ نمبر 1 جسم بھاری ہو جائے گا، نمبر 2 آپ کی آنکھیں ایسے ریڈ ہو جائیں گی جیسے کوئی پتہ چلے صدیوں سے بیمار ہے یا سویا ہوا نہیں ہے، نمبر 3 سچویشن آپ کے ساتھ خوشبوئیں آنا شروع ہوگی، دن ہو یا رات ہو، سمجھ جائیں موکل حاضر ہونے کے چانس 100%، 101% ہوگی۔ جیسے ہی آپ کے 41 دن پورے ہوتے ہیں تو آپ نے اٹھنا نہیں ہے، اپنا عمل مکمل کر کے وہ آخر 11 میں درود پاک پڑھ لیا، آپ 7 منٹ تک آپ آنکھیں بند کر کے وہیں بیٹھے رہیں گے، تصور میں سورۃ فاتحہ کو لاتے ہوئے کہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ موکل میرے سامنے حاضری دے رہا ہے۔ چند ہی سیکنڈ میں آپ کی آنکھوں میں روشنی ہو جائے گی، اور آپ کو دور سے ایک بزرگ چلتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کو سلام کریں گے، آپ ان کا جواب دیں گے اور آنے جانے کا ان کا طریقہ پوچھ لیں گے۔ جب بھی کبھی ان کو بلانا ہو تو آپ ان کو بلا سکتے ہیں۔ روزمرہ معمول میں یہ تو چلہ کشی تھی، روزمرہ معمول میں اگر آپ اس عمل کو 247 مرتبہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دن کو پڑھتے رہیں، تو 41 دن کے بعد یا پھر 3 دن کے بعد 3 دن کے بعد آپ کسی بھی چھوٹے نابالغ بچے کو یا بچے کو بٹھا کے حضرات کی حاضری 3 دن بعد آپ کر سکتے ہیں، مگر عمل آپ نے چلتے پھرتے 41 دن تک پڑھنا ہے، تب آپ تیسرے دن حاضری کر سکتے ہیں۔ حضرات کی حاضری چھوٹے بچوں پہ ہوتی ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت دن ہو یا رات ہو اس سے سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ موکل کی حاضری 41 دن بعد ہوگی، 245 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا، انشاءاللہ رب کے حکم سے یہ حاضری ہو جاتی ہے۔ تو آج کا جو عمل تھا سورۃ فاتحہ کے اوپر، الحمد شریف کے اوپر، چاروں نقش بمائے تفصیل کے ساتھ آپ کے پہلے نام کے جو حروف ہیں ان کے ساتھ بتا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ان کو عمل آپ کے لیے ایسے ہی عمل لاتے رہیں گے جو کہ مجربات اور مشاہدات سے گزرے ہوئے ہوں گے۔ آج کے جو نقوش آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں شاید ہی پہلے یوٹیوب پہ کسی احباب نے شیئر کیے گئے ہوں، کیوں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ آچھی ہیں تو آپ بھی نقش دے رہے ہوتے ہیں، آپ بھی ہیں تو خاکی نقش دے رہے، خاکی ہیں تو بادی نقش دے رہے ہوتے ہیں۔ دینے والے کو خود نہیں پتہ اور لینے والے آپ کو تو پتہ ہے ہی نہیں نا، کیونکہ آپ نے پیسے دینے 1500، 10,000، 20,000 کہ فلاں لڑکی پھنس جائے گی۔ لڑکی اس طرح نہیں پھنستی ہے، شادیاں اس طرح نہیں ہوتی ہیں، بربادیاں اس طرح نہیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے بندے کو دیکھیں، وہ بندہ یا بندی ہے کیا، اس کے اوپر پھر نقش خود لکھیں، کسی سے مت لکھوائیں۔ لکھنے والا تو پیسے لے لے گا، ایک بار کام میں پھر جائیں گے پھر پیسے لے لے گا، کیا ضرورت ہے ہمیں پیسے دینے کی۔ ان کو عامل آپ کو واضح طور پہ یہ چیز آشنا کر رہے ہیں آپ کے اوپر کہ یہ کام اس طرح ہوتا ہے، اس طرح آپ کریں۔ نیکسٹ آنے والے ویڈیو میں بھی ہم ایسی نقوش پیش کریں گے جو کہ آیت مبارکہ سے یا پھر سورۃ مبارکہ کے ہوں گے، تاکہ آپ کو واضح طور پتہ چل جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم غلط جا رہے ہیں، غلط ڈائریکشن آپ نے پکڑی ہوئی ہے۔ تو صحیح ڈائریکشن پکڑنے کے لیے ہمارا چینل ہند کو عمل کو ضرور دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کے بٹن سے پریس کریں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیو آپ احباب تک پہنچتی رہیں۔ سورۃ فاتحہ کی مکمل 4 نقوش کے حوالے سے آپ کے ساتھ وضاحت کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو ہمارا ساتھ ضرور دیں۔ خدا حافظ۔